اور صحابہ کا دفاع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک حدیث ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اللہ کی قسم تم احد پہاڑ کے باہر برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور صحابہ ایک مد یا ایک آدھا مد، ایک سیر یا آدھا سیر اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، اس کے برابر بھی تمہارے سونے کے برابر پہاڑ خرچ کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کوئی ایرے غیرے آتا ہے، کوئی منحرف اور گمراہ شخص آتا ہے سلمان ندوی جیسا، اور کہتا ہے کہ فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسی تھی، اور الحمدللہ ہماری جماعت اہل حدیث کی غیرت یہ نہیں مانتی کہ صحابہ کے خلاف کوئی لب کشائی کرے، صحابہ پر کوئی انگلی دکھائے، صحابہ پہ کوئی اعتراض کرے، صحابہ پہ کوئی طعن کرے اور ہم خاموش رہیں اور اس کا جواب نہ دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہم اہل حدیثوں کی غیرت نہیں مانتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی کافر بولتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کافر بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام خلال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کو، عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ما اراہ علی الاسلام، میں ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر من یبغض الصحابہ، وہ آدمی کافر ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جہاں ذکر کیا وہیں پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بھی ذکر کیا تاکہ کفار کو غصہ دلائے۔ اور اگر کسی کو صحابہ کا نام سن کے غصہ آتا ہے، صحابہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ شخص کافر نہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، بڑی ہی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں پر اس کائنات کی عظیم ترین شخصیتیں صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ معزز حاضرین، صحابہ کرام کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیتیں ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد اس کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیتیں صحابہ کی شخصیتیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ کمال یہ نہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہوں، بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ یہ سعادت اور شرف اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو اسوہ اور نمونہ بتاتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لائیں گے تبھی وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے، تبھی وہ سیدھے راستے پر چلنے والے قرار پائیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کا ایمان صحابہ کا ایمان کی طرح ہو، اس کا منہج، اس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے اور صحابہ کے منہج کے مطابق ہو، وہی شخص ہدایت یافتہ اور کامیاب ہونے والا شخص ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان متأسیا فلیتأس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو اقتداء کرنا ہے، کسی کے اسوے کو اگر آپ کو اپنانا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کے اسوے کو اپنانا ہوگا۔ فإنہم ابرھا قلوبا، کیونکہ یہی وہ صحابہ ہیں جو دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ایمان والے، سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور علم کے گہرائی کو پہنچی ہوئی شخصیتیں یہ صحابہ کی شخصیتیں۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف کے اعتبار سے سب سے زیادہ کم ہے، یعنی جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی ہی بات کرتے تھے، اتنا ہی بولتے تھے۔ آج کی طرح نہیں کہ ضرورت کم ہو اور بات زیادہ ہو جاتی ہے، ویسے نہیں تھے صحابہ تکلف والے۔ وَأَقْوَمُهَا حَدْيًا، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، اور ان کی حالت سب سے بہترین حالت تھی۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ یہ ان کے اوصاف تھے، وہ ان کے امتیازات تھے، یہ ان کی خوبیاں تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ وہ اقامت دینی، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، توحید کا پرچم لہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا۔ فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلًا، لہٰذا آپ ان کی فضیلت کو پہچانو۔ وَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ، اور ان کے آثار اور نقش قدم کی پیروی کرو۔ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْحَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی وہ صفات تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، اور ساتھ میں انہوں نے جو اسلام کے لیے، دین کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے جو قربانیاں دیں، وہ دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کے کوئی بھی لوگ وہ ایسی قربانیاں پیش نہیں کر سکتے، ایسی قربانیاں دے نہیں سکتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ بس سمجھانے کے لیے۔ ہجرت کا وقت تھا، کئی صحابہ ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ انہی صحابہ میں سے ایک جوڑا تھا ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کا۔ دونوں مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ادھر ام سلمہ کے خاندان والے آ گئے، وہاں پہنچ گئے، اور ابو سلمہ کے خاندان والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ ام سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ہماری بچی کو ابو سلمہ کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیتے، اور مدینہ جانے سے ہم روک لیتے ہیں، کہہ کر انہوں نے ام سلمہ کو اپنے پاس روک لیا۔ تو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ اگر آپ ام سلمہ کو ہمارے ابو سلمہ کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت نہیں دو گے، وہ چھوٹا سا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ جو ان کی اولاد تھی، ان کو ہم ام سلمہ کے پاس رہنے نہیں دیں گے، یہ کہہ کر اس بچے کو چھین لیے۔ ادھر ابو سلمہ بیوی کو چھوڑ کر، بچے کو چھوڑ کر اکیلے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل پڑے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینے کی طرف اکیلے چل پڑے، بیوی کو چھوڑ دیے، بچے کو چھوڑ دیے، تینوں ایک ایک طرف ہیں۔ ایک مہینہ کا وقت گزر گیا، ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے گئے، ام سلمہ روزانہ روتی تھی۔ کسی بزرگ کو ان کی حالت پہ ترس آیا تو انہوں نے کہا اس عورت کو اس کے بچے سے، شوہر سے کیوں جدا کرتے ہو؟ اس کو اس کے شوہر اور بچے کے پاس لوٹا دو۔ تو لوگوں نے آخرکار رحم کھا کر، ترس کھا کر ان کے بچے کو ان کو دے کر مدینے کی طرف روانہ کر دیے۔ اکیلی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر مدینے کی طرف نکل پڑتی ہیں اور اپنی سواری پر آگے نکل جاتی ہیں، اکیلی عورت ہیں۔ اتنے میں مقام تنعیم کو جب پہنچتی ہیں، عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے پوچھتے ہیں کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ تو کہنے لگتی ہیں کہ میں میرے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، مدینے کی طرف۔ تو پوچھتے ہیں کہ اکیلی تم جا رہی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، میں اکیلے
اللہ تعالیٰ کی مدد کے سائے میں میں مدینے کی طرف جا رہی ہوں۔ تو عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے آپ کو مدینہ اکیلے جانے نہیں دیں گے، یہ کہہ کر ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ان کو مدینہ لے جاتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ رہا ہے، جتنے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے، عثمان بن ابی طلحہ سے زیادہ اچھے دل والے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ جب خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو مشرکین نے کہا کہ اے خبیب، تمہارے دل میں تمنا ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور سولی پہ تمہاری جگہ پر محمد کو لٹکا دیا جائے؟ تو خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، میرے اس چھوٹنے کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے مجھے برداشت نہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ نبی کی جان جائے، یہ تو دور کی بات ہے، ایک آپ کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے یہ مجھے برداشت نہیں۔ یہ ان کی قربانیاں تھی جس کی میں ایک دو مثالیں میں نے آپ کو دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ شاعر کہتا ہے نجوم الہدا فی اللیال الدجا بہم یقتدا و بہم یحتدا، اندھیری راتوں میں چمکتے اور روشن ستارے ہیں جن سے راستہ بھی پتہ چلتا ہے، جن کی اقتدا کر کے صحیح راستے پہ جایا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کی چونکہ قربانیاں تھی، بارہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لعن طعن کرنے، ان کو برا بھلا کہنے اور ان پر ظلم کرنے سے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن آج کوئی ایرے غیرے آتا ہے، کوئی منحرف اور گمراہ شخص آتا ہے سلمان ندوی جیسا اور کہتا ہے کہ فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسی تھی، اور الحمدللہ ہماری جماعت اہل حدیث کی غیرت یہ نہیں مانتی کہ صحابہ کے خلاف کوئی لب کشائی کرے، صحابہ پر کوئی انگلی دکھائے، صحابہ پہ کوئی اعتراض کرے، صحابہ پہ کوئی طعن کرے اور ہم خاموش رہیں اور اس کا جواب نہ دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہم اہل حدیثوں کی غیرت نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً الحمدللہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان کو اور دفاع صحابہ کو بیان کرنے کے لیے ہم ایسی مجلسیں منعقد کرتے آ رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایک بہترین اور مبارک کڑی ہے یہ اسی سلسلے کی کہ صحابہ کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے، ان کا دفاع کیا جائے اور صحابہ کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور ایسے اعتراض کرنے والے اور طعن و تشنیع کرنے والے منحرف اور مرتد لوگوں کا دندانے شکن جواب دیا جائے۔ اسی مناسبت سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا، اور میں اس موقع سے جو لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں، حصے دار بنے ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے آنے کو اور ہمارے اس جمع ہونے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اب دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا کہا اور صحابہ کا دفاع ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اللہ کی قسم تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور صحابہ ایک مد یا ایک آدھا مد، ایک سیر یا آدھا سیر اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، اس کے برابر بھی تمہارے سونے کے برابر پہاڑ خرچ کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعانی وصحبنی، تم لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہو گے، اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک تمہارے درمیان میرے صحابہ رہیں گے، جب تک تمہارے درمیان میرے صحابہ رہیں گے تب تک تم سکون اور خیر کی حالت میں رہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کا دور ختم ہوا تو ایسے فتنے آئے، ایسے فسادات آئے، ایسی مشکلیں آئیں کہ امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیے اور غیروں کا امت پر مسلط ہو گیا۔ معزز حاضرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر من یبغض الصحابہ
وہ آدمی کافر ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جہاں ذکر کیا وہیں پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بھی ذکر کیا تاکہ کفار کو غصہ دلائے۔ اور اگر کسی کو صحابہ کا نام سن کے غصہ آتا ہے، صحابہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ شخص کافر نہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلا مقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو، کیونکہ ان کا کہیں ایک لحظے کے لیے یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہونا تمہارے عمر بھر کی عبادت سے، عمر بھر کے عمل سے بہتر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 40 سنہ، تمہاری 40 سال کے عمل اور تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے وہ کہیں کھڑے ہو جائے۔ آج رافضہ جن کو لوگ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ نہیں بولنا چاہیے، رافضہ بولنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا، اسی لیے ان کو اسلاف نے رافضہ نام رکھا۔ شیعہ یعنی محبت کرنے والے، وہ کبھی کسی صحابی سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، کسی آل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، اگرچہ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن محبت کسی سے وہ کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والے ہیں، اسی لیے ان کو رافضہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ہم نوا لوگ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بہت سارے لوگ، ان میں سے ایک سلمان ندوی بھی ہے جو آج کے زمانے میں پایا جا رہا ہے، جو ہمیشہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور انگلی دکھاتے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا شیخین ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ اہل قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیں گے، اس اعتراض کا جائزہ لیں گے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ خلافت کے حق رکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ حدیثوں میں غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ اپنے مرنے کے بعد کون خلیفہ ہوگا اس کا اعلان تو نہیں کیے، لیکن اشارے ضرور دیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ہم نہ پائیں تو ہم کس کی طرف لوٹیں، کس کی طرف جائیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر آپ مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف جانا اور ان کی طرف رجوع کرنا۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، اے لوگو میں تمہارے درمیان کتنے دن زندہ رہوں گا یہ مجھے نہیں معلوم، اگر میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا تو تم میرے بعد والوں کی طرف جانا اور ان کی اقتداء کرنا۔ یہ بول کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زندگی میں جب بیمار تھے، امامت کے لیے کس کو آگے بڑھائے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھائے، کیونکہ اسلامی شریعت کا یہ اصول تھا کہ جو حاکم ہوگا سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہی ہوگا۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھ پہ سب سے زیادہ مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے اگر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر کا احسان ہے۔ اگر میں کسی کو لوگوں میں دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن اسلامی بھائی چارہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم جتنے مسجد نبوی کے جتنے چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دو سوائے بابو ابو بکر کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہونے والے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہونے والے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر 2 مرتبہ بیعت کیے، علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بیعت کیے۔ یہ سب
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مستحق کون تھے؟ ابو بکر تھے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سجیسٹ کیا اور ان کو خلیفہ بنانے کے لیے مسلمانوں سے مانگ کی، تو سارے مسلمان متفق ہو کے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو شہادت سے پہلے 6 صحابہ کا نام لکھ کر دیے، اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا نام تھا، علی رضی اللہ عنہ کا نام تھا اور دیگر صحابہ کا مکمل 6 نام تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی اس میں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر پھر کر میں لوگوں سے یہ معلوم کیا کہ خلافت کے لیے سب سے زیادہ حق کون رکھتے ہیں، تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ تو اکثر لوگوں نے کہا ہم عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ لہٰذا یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں یہ بے بنیاد الزام ہے۔ اور بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے اس میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا اور ایک بیٹے کا نام عمر تھا۔ اور اسی طرح آج کل جو رافضہ، شیعہ اور ان کے ہم نوا اور ہم کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، خاص کر عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی سیاست کو لے کر، ان کی جو حکومت کو لے کر بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور ہوا بھی یہ کہ اس زمانے میں بہت سارے اعتراضات عثمان رضی اللہ عنہ پہ آئے، ان کو قید کر دیا گیا، ان کا محاصرہ کر دیا گیا ان کے گھر میں تقریباً 40 دن۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر دیکھتے ہوئے لوگوں کو، مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے میرے مسلمان بھائیوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے بئر روما کے علاوہ کوئی اور کنواں نہیں تھا میٹھا پانی جہاں سے پیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا اور خود بھی پیے اور دوسروں کو بھی پلائے گا؟ تو میں نے آگے بڑھ کر اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ غزوہ تبوک کا وقت تھا، سخت تنگی کی حالت تھی، سارا لشکر میں نے تیار کیا اور اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت بھی دی۔ اور اسی طرح مسجد کے لیے جب جگہ کم پڑ گئی، لوگوں کے لیے جگہ جب مسجد میں تنگ ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے فلاں شخص کی زمین خرید کر مسجد کے زمین میں اس کو ملا دے؟ تو میں آگے بڑھ کر مسجد کے زمین میں مزید حصہ بڑھا دیا۔ کیا تم اس پر گواہ نہیں؟ سارے صحابہ نے گواہی دی کہ اے عثمان ہاں تم نے ایسا کیا۔ تو صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا اللہ تو گواہ رہنا، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی کافر بولتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کافر بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام خلال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کو، عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ما اراہ علی الاسلام، میں ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ اور خاص کر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے، بدعتی لوگ، مشرک لوگ، بے دین لوگ اور ملحد لوگ، منحرف لوگ اس معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور جبکہ معاویہ رضی اللہ کون ہیں؟ کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے والے کاتب وحی تھے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے جنگ کے لیے نکلے گا ان کو وہ لوگ اپنے لیے جنت واجب کر لیے۔ اور سب سے پہلے سمندر کے راستے سے جنگ کو نکلنے والے کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کی جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی۔ امام عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان بہتر ہے؟ دیکھو عمر بن عبدالعزیز کون؟ بہت بڑے خلیفہ، بنی امیہ کے ایک بہت بڑے خلیفہ، صرف 1 سال کی حکومت میں اپنے حکومت کو ایسے بدل دیے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا۔ کہا گیا کہ
ہمارے اس دربار میں اس حکومت میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ لے جا کے اناج اور پانی کو پہاڑوں پہ رکھنا، کہیں یہ نہ کہے لوگ کہ اسلامی حکومت میں، مسلمانوں کی حکومت میں پرندے پیاسے مر رہے ہیں۔ ایسی عظیم ترین خلیفہ تھے کون؟ عمر بن عبدالعزیز۔ ان سے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے سوال پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے کہا کہ معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب چلے، ان کے کان میں جو غبار اور دھول کے ذرات گئے وہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے 1000 مرتبہ زیادہ بہتر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی سے 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ 5واں خلیفہ کس کو بتاتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز کو۔ غلط بات ہے، یہ شیعہ کی ایجاد ہے، یہ روافظ کی ایجاد ہے۔ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کمی کرنے کے واسطے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو گھٹانے کے واسطے ایسا کرتے ہیں، ورنہ معاویہ رضی اللہ عنہ بہت عظیم صحابی ہے۔ امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے خود پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا تلک دماء کف اللہ یدی عنہا، وہ ایسے حالات تھے، اس حالات سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو روک لیا، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کو وہاں سے روک لے تو میں اپنی زبان کو اس میں مبتلا کر کے میری زبان کو آلودہ کروں، تو میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ مشاجرات جو صحابہ ہیں، صحابہ کے جو اختلافات تھے، جھگڑے تھے، وہ ان کی اپنی ثوابدید کے مطابق، اجتہاد کے مطابق تھا۔ میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ ان پہ انگلی اٹھائے؟ یا کوئی میکا لال جو ایرے غیرے ہے، منحرف ہے، مرتد ہے اور گمراہ ہے، وہ کیسے صحابہ کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اصول اہل السنت والجماعہ سلامت صدورہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل السنہ والجماعہ کے اوصاف میں سے ایک اہم وصف یہ ہے کہ جو کتاب و سنت پر چلنے والے اہل السنہ والجماعہ ہیں، ان کی ایک خوبی، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کے دل اور ان کی زبانیں صحابہ رسول کے بارے میں پاک ہوتی ہیں اور صاف ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ان کے دل میں کوئی بھی کجی، کوئی بھی کینہ، اور ان کی زبانوں پہ کبھی بھی کوئی بھی برے الفاظ نہیں ہوتے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقوا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو بخش دے، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی کینہ، بغض اور حسد اللہ ہمارے دلوں میں تو نہ رکھ۔ بالکل یہ جو صحابہ کی صفت ہے ویسی ہی صفت ہم اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، کس کے لیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ اور وقت پڑے تو صحابہ کا دفاع کریں، صحابہ پہ کوئی انگلی اٹھائے، برا بھلا کہے، کوئی اہل حدیث کی غیرت اس کو تسلیم نہیں کرتی، وہ خاموش رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ضرور اس کا رد کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اپنے بچوں کو صحابہ کی عظمت بتائی، اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگیاں سکھائے، صحابہ کے سنہرے واقعات ان کو بتاتے رہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم نہ جانے کون کون سی بیکار اور بیہودہ کہانیاں بتاتے ہیں اور بیکار اور بیہودہ باتیں بتاتے ہیں، اور موبائل جیسی بیہودہ چیزوں میں ہم اپنے بچوں کو مصروف رکھتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے بتائیں گے، صحابہ کے واقعات سنائیں گے، صحابہ کے ایمان افروز باتیں بتائیں گے، ہمارے بچے چونکہ واقعات ہیں، بچوں کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، سن لیتے ہیں، اور ان کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ ان کے اندر بھی آتا ہے کہ ہم بھی صحابہ کے جیسے بنیں۔ تو میرے حال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کا دفاع کرنے اور صحابہ کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو
کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے اور صحیح منہج کے مطابق زندگی گزارنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.